میرا نام عالیہ ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میری امی کی وفات میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور پھر میرے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ آج بھی میں رو رہی تھی کیونکہ امی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں 20 سال کی ہو گئی تھی لیکن وہ مجھے مارنے سے باز نہیں آتی تھی۔ میرے ابو کے پاس بہت پیسہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر سے بھاگ جاؤں گی، سو میں نے کافی زیادہ رقم اپنے بیگ میں ڈالی اور سامان لے کر نکل پڑی۔ ابو بھی میری سوتیلی ماں پر زیادہ یقین کرتے تھے، اس لیے میں نے ان کو بھی نہ بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں لاہور سے دور آ گئی جہاں فارم ہاؤس وغیرہ تھے۔ یہاں میں نے کرائے پر ایک گھر لیا اور رہنے لگ گئی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ علاقہ جنات کا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی ماں سے تنگ آ کر یہاں آ گئی تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلی اور سرسری طور پر اس علاقے کا جائزہ لینے لگی۔ اچانک میری نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے گھر کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکا روز میرے گھر کے دروازے پر آتا، کبھی کوئی کھانے کی چیز لے آتا تو کبھی کوئی، اور کہتا یہ میری امی نے بھیجا ہے۔ اس کی امی کو سن کر میں کھانے کی چیز رکھ لیتی اور پھر انہیں بھی کچھ نہ کچھ بھیج دیتی۔ ایک دن وہ میرے گھر آیا اور اس بار وہ میرے لیے گلاب کے پھولوں کا بوکے لے آیا۔ عالیہ، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ اس کی بات سن کر میں غصے میں آ گئی۔ میں اس طرح کی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کبھی لڑکوں سے دوستی نہیں کی تھی۔ بے شک وہ لڑکا ہادی اچھا تھا، مگر میں پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے غصہ کرنے کے باوجود وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے سودا بھی لا کر دیتا تھا۔ ایک دن دوبارہ اس نے مجھ سے دوستی کی فرمائش کی تو میں نے غصے میں اسے گھر سے نکال دیا اور کہا وہ دوبارہ کبھی نہ آئے۔ اداسی سے وہ گھر سے واپس چلا گیا۔ اگلی رات میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی اور آدھی رات کو ایک چور گھر میں داخل ہوا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس نے میرا فائدہ اٹھانا چاہا۔ میں بھاگنا چاہتی تھی لیکن بھاگ نہ سکی۔ وہ آدمی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ اس نے میرا قیمتی سامان بھی اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ بے اختیار میرے لبوں سے ہادی کا نام نکلا اور واقعی ہادی گھر میں داخل ہوا۔ ہادی غصے سے لال ہو گیا اور اس نے اس چور کو مار مار کر اس کا برا حال کیا اور اس سے میرا سارا سامان بھی واپس لے لیا۔ وہ چور ڈر کر بھاگ چکا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ ہادی، اگر تم نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بدتمیزی کی تھی۔ میں روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی۔ میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو چکی تھی۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ اس نے مجھ سے پوچھا، لیکن اس بار میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس طرح ہماری دوستی کا آغاز ہوا۔ ایک ہفتے بعد میری سالگرہ تھی۔ ہادی نے مجھے بہت سارے تحائف دیے تھے۔ میں نے آپ سے ایک بات چھپائی ہے عالیہ، اس نے مجھے بتایا۔ مجھ سے؟ کون سی بات؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ میں ایک جنزادہ ہوں لیکن مسلمان ہوں۔ مجھے انسان بہت پسند ہے، اسی لیے میں نے آپ سے دوستی کر لی۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی، لیکن چونکہ اس کے مجھ پر بہت احسانات تھے اسی لیے میں نے اس سے دوستی نہ توڑی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جنزادے ہادی، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس سے میرے گھر والے اچھے ہو جائیں میرے ساتھ اور مجھ سے محبت کرنے لگے؟ میں نے جنزادے سے پوچھا اور اسے اپنے گھر کی کہانی بتائی۔ ہاں بالکل، میرے پاس ہے اس طرح کی چیز، اس جنزادے نے کہتے ہوئے مجھے چند گولیاں دی اور کہا کہ میں اسے اپنے گھر والوں کو کھانے میں ملا کر دوں۔ میں اگلے ہی دن اپنے گھر روانہ ہو گئی کیونکہ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی تھی۔ یوں میں نے ان کو گولیاں ملا کر کھانا دیا تو وہ سب ایک دم بدل گئے، مجھ سے اچھا سلوک کرنے لگے۔ میں بہت خوش تھی۔ ہادی، تم بہت اچھے دوست ہو، تم نے میری بہت مدد کی۔ میں ہادی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس وقت ہم دونوں میرے گھر کی چھت پر تھے۔ میں اب اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں۔ جب تم مجھے یاد کرو گی تو میں آ جاؤں گا۔ ہادی کی بات سن کر میں اداس ہو گئی۔ وہ اپنی دنیا میں چلا گیا تھا اور میری دنیا میں میرا سب کچھ ٹھیک کر گیا تھا۔ آج بھی میں اسے یاد کرتی ہوں تو وہ مجھ سے ملنے آ جاتا ہے۔ میں نے جانا تھا کہ دنیا میں اچھے جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔